آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے یہاں نا تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے نا تو لوگ کہنا شروع کرتے ہیں یا معین الدین چشتی پار لنگا دے کشتی، یا بہاول حق بیڑا تک، پنج تن پاک کے صدقے میری یہ مشکل اور پریشانی دور فرما۔ یہ سب شرک ہیں، شرک بدعات، ان سے بچنا ہے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ کو ڈائریکٹ پکاریں گے تو اللہ قبول کرے گا، درمیان میں کسی واسطے اور وسیلے کو ڈالیں گے پھر نہیں مانے گا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ایک بستی کے اندر پہنچے۔ اس بستی کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، اسے پتہ چلا کہ ایک شخص کسی علاقے سے یہاں سے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، سیدہ سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے کارندوں نے ان کو روک لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو تم واپس جاؤ اور اپنی بہن کو اندر بھیجو۔ ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر میں مومن ہوں یا تو مومن ہے؟ اس روئے زمین پر میں مسلمان ہوں اور تو مسلمان عورت ہے، اور کوئی اس زمین پر مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ میرا اور تمہارا حقیقی رشتہ میاں بیوی کا ہے، مگر تو میری روحانی بہن بھی ہے، اسلامی بہن بھی ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ یہ میری بہن ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ اگر کسی کی بیوی ہوتی اس کے ساتھ برا عمل کرتا، بدکاری کرتا، اگر بہن ہوتی تو چھوڑ دیا کرتا۔ سیدہ سارہ نبی کی بیوی ہیں، خوبصورت ہیں، بادشاہ کے کمرے میں گئیں۔ بادشاہ نے جب سیدہ سارہ علیہ السلام کو دیکھا اس نے ارادہ برا کر لیا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ میرے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری شریف میں، انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو ابراہیم علیہ السلام ہیں جو تیرے خلیل ہیں، یہ نہیں کہا میں ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے شوہر ہیں، کمرے کے باہر موجود ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي، اور میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، اور میں نے ساری زندگی اپنے پردے کی حفاظت کی ہے۔ اے اللہ میں تیرے سامنے اپنا ایمان پیش کر رہی ہوں، میرا ایمان اگر قبول ہے تو اے اللہ فلا تسلط علی الکافر، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام باہر کھڑے ہیں کہ نہیں؟ اور ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور بیوی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے واسطے اور وسیلے سے میری دعا قبول فرما، اپنا عمل پیش کیا۔ کیا عمل پیش کیا؟ کہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور ساتھ یہ کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فلا تسلط علی الکافر، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ جیسے ہی ان کی دعا ختم ہوئی، حدیث میں آتا ہے
اس پر غشی طاری ہو گئی، اس کا سانس لڑکھڑانے لگا اور وہ گر پڑا اور زمین میں دھنسنے لگا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا پھر اللہ سے دعا کی، اللہم لا تمتہ، اے اللہ اسے موت نہیں آنی چاہیے، اگر یہ مر گیا تو لوگوں نے کہنا ہے سارہ نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ سے پھر دعا کی، اللہ نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اب پھر وہ برے ارادے سے ان کی طرف بڑھا، پھر وہ اللہ سے اسی طرح دعا کرتی ہیں، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، میں نے ساری زندگی اپنے پردے کی حفاظت کی ہے، فلا تسلط علی الکافر، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ اللہ نے اسی طرح اسے پر غشی طاری کر دی، لڑکھڑانے لگا، زمین پر گر گیا، سانس بند ہونے لگی۔ اور پھر سیدہ سارہ پھر دعا کرتی ہیں، اے اللہ اسے موت نہیں آنی چاہیے۔ پھر وہ صحیح ہو گیا، پھر وہ برے ارادے سے ان کی طرف بڑھا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور تیسری مرتبہ بھی وہ پھر اسی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے دعا کی، جب 3 مرتبہ اس نے برے ارادے سے ان کی طرف بڑھا اور تینوں مرتبہ اللہ رب العزت نے اس پر غشی طاری کر دی، اس کی سانس لڑکھڑانے لگی، وہ مرنے کے قریب ہوا۔ پھر اسے سمجھ آئی کہ یہ عورت اللہ کی ولیہ ہے، میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، میں اس سے برا عمل نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ اپنی بیٹی خدمت کے لیے ان کے ساتھ روانہ کر دی۔ اور سیدہ سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، یا ابراہیم اشعرت ان اللہ کبت الکافر، سیدہ سارہ فرماتی ہیں، اے ابراہیم اللہ تعالیٰ پر قربان جائیں جس نے بادشاہ کو ذلیل کر دیا ہے، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً، اور خدمت کے لیے اس نے اپنی بیٹی عطا کر دی۔ اور بدکاری کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا عذاب کسی وقت بھی ان پر آ سکتا ہے۔ اور میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میری روحانی مائیں بہنیں اور بیٹیاں یہاں موجود ہیں، ان سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ چاہتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی اللہ حفاظت کرے، اللہ ہماری عزت کی حفاظت کرے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ سے سیکھیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے والی عورت اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والی عورت، اللہ کی آگے نمازیں پڑھنے والی عورت، نماز کی برکت سے اور سجدوں کی برکت سے اللہ جو ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اپنی عزت بچانا چاہتی ہیں، نماز کی پابندی کریں، نماز کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کریں۔ اللہ اس نماز کی برکت سے، نوافل کی برکت سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور دوسری بات کہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بادشاہ سارے اختیارات رکھتا ہے، اب وہ اللہ کے حضور کسی کے وسیلے اور واسطے سے دعا نہیں کر رہی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے خاوند ہیں اور وہ بھی باہر کھڑے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اپنے نیک اعمال کے وسیلے کے ذریعے، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے ساری زندگی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ سے جب بھی دعا کرنی ہے کسی واسطے اور وسیلے کے بغیر دعا کرنی ہے، ہاں اس کے ناموں کے وسیلے سے دعا کریں، اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کریں جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کے وسیلے سے آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔